बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के तलबगार हाजियों, आपको सफ़र हज व उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस सफ़र हज से आपको तमाम तर वो इनामात अता फ़रमाए जो माफ़ी की सूरत में हैं, जो अजर व सवाब की सूरत में हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलानात हैं, इनामात हैं। अल्लाह ताला वो तमाम आपको अता फ़रमाए। हम आपके लिए वीडियोज़ का एक सिलसिला लेकर आ रहे हैं जिसमें आप हज की सफ़र की ज़रूरियात के बारे में जान सकेंगे, किन चीज़ों को साथ लेकर जाना है, किन चीज़ों से बचना है, आपने मनासिक हज किस तरह अदा करने हैं, दुआएं किस तरह मांगनी हैं, दुआएं कौन कौन सी होनी चाहिए, इन तमाम तफासील के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बात होगी। आज पहली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने सफ़र में क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं, किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार हज उम्रा कर रहे हैं तो आपको किसी तजर्बाकार हाजी से मशवरा कर लेना चाहिए। दूसरी बात, वतन से सफ़र शुरू करते हुए पकी हुई चीज़ें, खाने के डिब्बे, मिठाइयाँ वगैरह साथ लेकर ना जाएं। अक्सर व बेशतर एयरपोर्ट पर ही उनको रोक लिया जाता है और अगर वहाँ से गुज़रने दिया भी जाए तो या तो आपके कपड़े ख़राब करेंगे या आपके लिए दीगर मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए। और तीसरी बात ये कि आपके पास कोई आपका अजीज़ दोस्त ताल्लुक़ वाला कोई तोहफ़ा तोहफ़ गिफ्ट लेकर आता है या किसी सऊदी अरब में आपने किसी अजीज़ के लिए गिफ्ट भेजना चाहता है तो जब तक आप उस पैकेट को चेक ना कर लें अपने सफ़र में उसको साथ लेकर ना जाएं। इसी तरह जब आप अल्लाह करेगा आप खैरियत से वहाँ पहुँच जाएंगे तो हालत एहराम में कई बार ये होता है नमाज़ पढ़ते हुए अक्सर सीने या पेट का कुछ हिस्सा खुल जाता है। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है क्योंकि ये फितरत में से है, कपड़ा हट जाएगा, उसकी वजह से आपकी नमाज को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपनी इबादत को अपने मामूल से अदा करते रहें। कपड़ा वगैरह अगर कंधे से गिर जाए या पेट थोड़ा बहुत नंगा हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना, बल्कि उसको दुरुस्त करके अपनी नमाज को जारी रखना है। बाज़ अहबाब उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये तबीयत होती है, वो कहते हैं कि हम नंगे पाँव हरामैन में रहना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा अमल है अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को तौफीक दे, लेकिन एक एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंगे पाँव रहे तो उसी नंगे पाँव से अगर आप मस्जिद में मैले कुचैले कदम लेकर दाखिल हुए, पाँव लेकर दाखिल हुए, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप चप्पल पहन के हरमैन तय्यबैन में घूमें और जब मस्जिद में दाखिल हों तो सुथरे पाँव के साथ मस्जिद में दाखिल हों। एक तजर्बा और मशवरा भी है कि चूँकि लाखों की तादाद में हरमैन तय्यबैन में चप्पलें लोग उतार के तो हज व उम्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए हरम मक्का में या मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो अक्सर व बेशतर जूते तलाश करने पर नहीं मिलते तो या लोग फिर नंगे पाँव वापस पलटते हैं। अगर नंगे पाँव ना पलटें तो कोई अपने चप्पल के साथ मिलती जुलती कोई चप्पल दूसरी जो है वो उठा लेते हैं। इसके लिए आपको एक मशवरा है कि आप इंतहाई मोहतात तरीके से ये अमल कर सकते हैं कि आप अपनी जब जूता उतारें तो दो मुख्तलिफ बक्स में अपने एक एक पाँव रख दें, तो जब आप वापस पलटेंगे तो आपका जूता अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ होगा। इसलिए आपको किसी दूसरे की चप्पल जूता उठाने की हाजत या नंगे पाँव जाने वापस पलटने की हाजत पेश नहीं आएगी। सफ़र हज के लिए आपको वहाँ जाने से पहले कुछ पैदल चलने की आदत बना लेनी चाहिए। क्यों आदत बना लेनी चाहिए कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मीलों पैदल चलना पड़ेगा। मना में, अरफात में तवाफ़े काबा करते हुए, सफ़ा मरवा की सही करते हुए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस वक्त कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप अपने वतन में रहते हुए ही पैदल चलने की आदत बना लीजिए। इसका एक दूसरा बेहतरीन अमल भी है कि कम खाने की आदत डालिए।
ویسے تو ہر حال میں ہی کم کھانا چاہیے، لیکن بالخصوص جن ایام میں آپ حج کے مقام پر پہنچ جائیں، ایام حج میں آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر حاجی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ حج کی دعائیں یاد کر سکے، تو اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی عربی دعاؤں کی کتاب اپنے ساتھ رکھیے۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہوگا کہ رفیق الحرمین ایک بہترین کتاب ہے جو انتہائی آسان بھی ہے اور مستند بھی ہے، ہو سکے تو اس کا اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھیے۔ خواتین کے لیے ایک مشورہ ہے کہ خواتین کانچ کی چوڑیاں پہن کر طواف وغیرہ نہ کریں۔ کیوں کہ آپ کی چوڑی اگر ٹوٹ گئی طواف کرتے ہوئے تو یا آپ کے پاؤں کو زخمی کر دے گی یا کسی اور طواف کرنے والے کے پاؤں کو زخمی کر دے گی، تو اس لیے کانچ کی چوڑیاں حج و عمرہ کے طواف کرتے ہوئے افطار دورانیے میں ہرگز مت پہنیے۔ اونچی ایڑی کی جوتی خواتین کے لیے جو دوسری احتیاط ہے، اونچی ایڑی کی جوتی بھی سفر میں استعمال مت کیجیے، آپ کے لیے یہ سفر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ انتہائی مناسب چپل یا آپ جو بھی جوتا استعمال کر رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ایڑی اونچی نہ ہو سکے تو دوران سفر ایک قلم اور پیڈ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے کہ آپ مختلف مقامات کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تحریر کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ دیکھا، فلاں جگہ پہ یہ دیکھا، کیونکہ بہت سی باتیں بعد میں ذہن میں نہیں رہتی، تو آپ کو اپنی یادداشت کے لیے قلم اور پیڈ کا ساتھ ہونا بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ ہو سکے تو کمپاس قبلہ نما خرید لیجئے، لیکن یہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو وہی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں وہیں سے آپ خرید لیجئے، آپ کو سمت یعنی منی میں، عرفات میں آپ کو سمت معلوم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگرچہ مشکل تو ایسی کوئی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہوں تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی کتاب، پاسپورٹ، ٹکٹ، ٹریول چیک، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک چھوٹا سا بیگ ضرور خرید لیجئے اور اچھا اور مضبوط خریدیے۔ پھر اسی طرح احرام کے اوپر، احرام کا جو تہبند ہوتا ہے جو نیچے چادر پہنی جاتی ہے، اس چادر کے اوپر باندھنے کے لیے جیب والا چمڑے کا بیلٹ خرید لیجئے، چمڑے کا ہو یا ریکسین کا ہو، پلاسٹک کا ہو، اس میں جیب ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ضروری سامان، ڈاکومنٹس وغیرہ، کچھ اگر رقم وغیرہ ہے تو اس بیلٹ میں رکھی جا سکے۔ تو اس طرح یہ چند احتیاطیں ہیں جن کو آپ نے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ پھر قانون کے مطابق تمام سفری ڈاکومنٹس پہلے سے تیار کروا کر رکھیے، مثلاً ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے یا پولیو ویکسین کے قطرے ہیں یا گردن توڑ بخار کا ٹیکہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پہلے سے تیار رکھیے، اور کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے بغیر اپنے چیک اپ کروائے جھوٹا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہرگز مت لیجیے، کیونکہ آپ کی صحت کا معاملہ بھی ہے اور آپ حج پر جا رہے ہیں، تو اس میں ہرگز ایسا کوئی عمل نہ ہو جو دھوکے کے زمرے میں آئے۔ جب آپ پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے سفر کر رہے ہوں اور آپ نے پہلے مکہ مکرمہ میں جانا ہو تو بہتر ہے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ جب حج سفر کر رہے ہیں جہاز پر آپ کو میقات کا پتہ نہیں چلتا، تو اس طرح یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میقات کی احتیاط کو بہتر اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جدہ کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ ضرور احرام جو ہے وہ یا تو جہاز میں باندھ لیجئے یا ایئرپورٹس پر سوار ہوتے ہوئے آپ تیاری کر کے احرام باندھ کے اس میں اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیے۔ احرام باندھ لیا، اگر آپ نے نیت کر لی، لبیک کی صدا بلند کر لی، تو آپ پر سب سے پہلی جو پابندی ہوگی کہ آپ خوشبو سے معطر کسی چیز کو اپنے کپڑوں، اپنے احرام پر، اپنے جسم پر نہیں لگا سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر گیلا ٹیشو دیا جاتا ہے، تو اگر اس پر
خوشبو عموماً خوشبو لگی ہوتی ہے، تو وہ گیلا خوشبودار ٹیشو جو ہے اس کو استعمال مت کیجیے۔ اللہ کرے آپ کا سفر خیریت سے گزرے۔ جیسے ہی آپ جدہ میں جا کر اترتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ اور جو بڑا صبر آزما بھی ہے کہ آپ کو بس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا جو بھی گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے گی جس پر آپ کو بٹھایا جائے گا، اس سواری کا انتظار کئی بار گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سے اپنا ذہن تیار رکھیے، اور مکہ مکرمہ میں جانے سے قبل یعنی یہ آپ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اپنا ذہن جو ہے ذہن سازی کر کے رکھیں۔ لیکن جن لوگوں کو وطن سے براہ راست مدینہ طیبہ کی طرف پرواز کرنا ہو، ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مدینہ طیبہ جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام کپڑوں میں حاضری دیں۔ تو جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کریں گے تو راستے میں ان کا میقات آئے گا جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جدہ سے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، منا و عرفات، مزدلفہ، واپسی پر پھر مکہ شریف اور جدہ تک پہنچانا، یہ تمام تر سہولتیں دینا معلم کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے اس کی فیس پہلے ہی وصول کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ حج کا مبارک سفر کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات کہ آپ اپنے عزیز و اقربا، دوست احباب، جن کے ساتھ آپ کا کسی طرح کا بھی کوئی تعلق ہے، آپ کے ورکرز ہیں، آپ کے مزدور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تمام سے معافی مانگ لیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی کسی کا جرم کر دیا ہو، تو ان سے معافی مانگیے، اور ان پر بھی ضروری ہے کہ جب کوئی معافی کا طلبگار ہو تو معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی تمہارے پاس معذرت لے کر آئے تو اس کی معافی کو قبول کر لو۔ تو آخری بات، اگر آپ نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو سفر پر جانے سے پہلے اس کی امانت کو لٹا دیجیے، یا اگر کسی کا قرض دینا ہے تو یا قرض ادا کر دیجیے یا اس سے جائز طریقے سے مہلت لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حج کے متعلق مزید باتیں، مناسک، عبادات، دعائیں، وہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔